سب سے پہلے میں اپنے زندہ خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے آج ایک مرتبہ پھر یہ موقع بخشا کہ میں اس خوبصورت گرجا گھر میں خدا کے کلام کی خدمت کو سر انجام دے سکوں۔ اس کے بعد میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے اسپریچول مینٹور، اپنے روحانی پیشوا، اپنے رہنما، خدا کے بندہ ریورنڈ ڈاکٹر الطاف خان صاحب کا، اور مقامی پاسبان ریورنڈ الیاس اشرف صاحب کا، جنہوں نے مجھ جیسے ادنا کو آج یہ موقع بخشا کہ میں آپ سب کے ساتھ مل کر خدا کے زندگی بخش کلام میں سے سیکھ سکوں۔ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں ہمارا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے جسے ہم اپنی زندگی کے لیے نمونہ سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پھر ہم اپنے اس آئیڈیل کی طرح اپنی زندگی بسر کریں۔ وہ آئیڈیل پرسنالٹی ہو سکتی ہے اور اس پرسنالٹی کی لک ہو سکتی ہے، اور اس پرسنالٹی میں، اس کردار میں پائی جانے والی خصوصیات یا پھر خصائص ہو سکتے ہیں جن سے ہم متاثر ہو کر اس شخص کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں۔ آج کتاب مقدس میں سے جو ورد آپ کے سامنے پڑھا گیا، اپنے اس آیتی واعظ میں ہم آج یہ جاننے اور سیکھنے کی کوشش و صحیح کریں گے کہ کلیسیائی تعمیر و ترقی میں کن باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے ہم کلیسیائی تعمیر و ترقی میں اپنا یہ کردار ادا کر کے دوسروں کے لیے نمونہ بن سکتے ہیں، کس طرح سے دوسروں کے لیے ہم آئیڈیل بن سکتے ہیں کہ وہ ہماری پیروی کر کے ان باتوں پر عمل پیرا ہو کر کلیسیا کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ کلام کا جو حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، یہ عہد جدید میں سے مقدس پالوس رسول کا اپنے روحانی فرزند مقدس تیموتیوس کے نام پہلا خط ہے، اور یہ خط جب خدا کے بندہ مقدس پالوس نے احاطہ تحریر میں لایا تو اس کے 3 بڑے مقاصد تھے۔ پہلی وجہ تو یہ تھی اس خط کو لکھنے کی کہ وہ جھوٹی تعلیم جو اس وقت ابتدائی کلیسیاؤں میں پائی جا رہی تھی اس کا تدارک کیا جا سکے۔ ایسی تعلیم جو کہ مادی دنیا کو بری سمجھتی تھی اور یہ مانتی تھی کہ انسان خاص خفیہ علم اور پھر چند ضوابط کی پیروی کر کے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ پھر اس خط میں ہم کلیسیائی نظم و نسق کے بارے میں بھی سیکھتے ہیں، اور پھر آخر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ مقدس پالوس کس طرح سے اپنے روحانی فرزند کو یہ نصیحت کرتا ہے کہ وہ کس طور پر اچھا خادم بن کے، اچھا پاسبان بن کے کلیسیائی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ آج ہم 5 اہم باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے، یا وہ 5 اہم نصیحتیں جو خدا کے بندہ مقدس پالوس نے اس وقت اپنے روحانی فرزند مقدس تیموتیوس کو کیں، آج وہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہیں، کیونکہ یہ خدا کا زندہ کلام ہے جو آج سے ہزاروں سال پہلے کلیسیا کی تعمیر و ترقی کے لیے لکھا گیا، آج بھی یہ اپنے اندر وہی اثر اور تاثیر رکھتا ہے۔ آج بھی یہ اسی لیے زندہ ہے کیونکہ اس سے میں اور آپ اپنے لیے ہدایت اور رہنمائی پاتے ہیں۔ پہلی نصیحت جو اس وقت خدا کا بندہ مقدس پالوس مقدس تیموتیوس کو کرتا ہے وہ یہ ہے کہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے میں نمونہ بن۔ یہ پہلی نصیحت وہ اپنے روحانی فرزند کو کرتا ہے کہ تو
خدا کے کلام کی منادی اس طور پر کرنا جس طرح سے کلام حق میں خدا کے احکام درج ہیں۔ تو نہ تو ان میں زیادتی کرنا اور نہ ہی ان میں کوئی کمی کرنا، بلکہ جوں کا توں۔ اور اسی لیے پرانے عہد نامے میں جب جب خدا کے انبیاء خدا کے کہنے کے مطابق، خدا کے حکم کے مطابق قوم بنی اسرائیل سے، خدا کے لوگوں سے مخاطب ہوتے تو کہتے خداوند فرماتا ہے، جس طرح سے خدا نے حکم دیا ہے اسی طور وہ حکم جوں کا توں کلیسیا تک پہنچانا چاہیے۔ اور اس لیے خدا کا بندہ مقدس پالوس اپنے روحانی فرزند مقدس تیموتھیوس کو یہ پہلی نصیحت کرتا ہے کہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے میں نمونہ بن، اور جب تو خود خدا کے کلام کی منادی کو مؤثر طور پر، اچھے طریقے سے، بہتر طور پر جیسے وہ درج ہے ویسے کرے گا تو پھر تو دوسروں کے لیے نمونہ بن سکے گا، تب تو دوسروں کے لیے آئیڈیل ہو سکے گا، اور تب تجھے دیکھ کر کلیسیا کے لوگ تیرے اس کام کو دیکھ کر، تیرے اس کام کی پیروی کر کے کلیسیا کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ آج جب ہم اپنے مسیحی پاسبانوں پر نظر کرتے ہیں تو کیا وہ اس اہم کام میں اپنا یہ حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا اسی طور پر کلام کی منادی کر کے وہ دوسروں کے لیے یعنی ایمانداروں کے لیے نمونہ بن رہے ہیں؟ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل ایسے خدام کی کمی نہیں جو کہ اپنی مرضی کے تحت یا پھر جس طرح سے کلیسیا کلام سننا چاہتی ہے وہ اس طرح سے کلام کرنا پسند کرتے ہیں۔ اور اسی لیے کلام مقدس میں خدا کا بندہ مقدس پالوس مقدس تیموتھیوس کے ہی نام خط جب دوسرا اپنا خط لکھتا ہے تو اس میں یہ کہتا ہے کہ آج کل حق کے کلام کو سننا لوگ پسند نہیں کرتے، اپنے کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی خواہش کے مطابق کلام سننا پسند کرتے ہیں، اور خدام بھی اسی طرح کا کلام کلیسیا کے سامنے بیان کرتے ہیں جن سے ان کی خوشامد ہو سکے، جس سے ان کی تعریف ہو سکے، اور جو کلیسیا سننا چاہتی ہے، جو کلام میں لکھا ہے، جس طرح سے خدا کا کلام بیان کرتا ہے اس طور سے وہ کلام کی منادی کر کے ایمانداروں کے لیے نمونہ نہیں ٹھہرتے۔ دوسری نصیحت جو خدا کا بندہ مقدس پالوس اپنے روحانی شاگرد مقدس تیموتھیوس کو کرتا ہے وہ یہ ہے کہ تو ایمانداروں کے لیے چال چلن میں نمونہ بن۔ تیرا چال چلن ایسا ہونا چاہیے جس سے کلیسیائی تعمیر و ترقی ہو سکے۔ اور جب ہم مقدس پطرس رسول کا پہلا عام خط پڑھتے ہیں اس کے پہلے باب کی 15ویں آیت تو اس میں درج ہے جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک ہو۔ تمہارا چال چلن پاک ہوگا، تمہارا چال چلن نیک ہوگا، اچھا ہوگا، خوبصورت ہوگا تو ہی تم ایمانداروں کے لیے نمونہ ٹھہر سکتے ہو، تو ہی تم دوسروں کے لیے آئیڈیل بن سکتے ہو۔ آج کیا ہمارا چال چلن ایسا ہے جس کو دیکھ کر کلیسیا کی تعمیر و ترقی ہو سکتی ہو؟ آج کل ہماری مسیحی برادری میں، ہمارے مسیحی معاشرے میں بھی یہ کوئی مذاقہ خیز بات نہیں رہی کہ ہم ایک سے زائد شادیاں کر لیتے ہیں۔ کیا یہ نیک چال چلن ہے؟ کیا یہ خدا کے کلام کے مطابق چال چلن ہے؟ اور کیا ایسے چال چلن کو دیکھ کر کلیسیا کی تعمیر و ترقی ممکن ہے؟ اور کیا ایسا چال چلن رکھ کر ہم دوسروں کے لیے نمونہ ٹھہر سکتے ہیں؟ آج ہمارے مسیحی کلچر میں بھی طلاق کا ریشو روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مسیحیت میں طلاق کی اجازت نہیں، مسیحیت میں دوسری شادی کی اجازت نہیں، اور اگر ہمارا مسیحی چال چلن ہو تو پھر ہی ہم کلیسیائی تعمیر و ترقی میں
نہ صرف اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی نمونہ ٹھہر سکتے ہیں۔ تیسری نصیحت جو خدا کا بندہ مقدس پالوس مقدس تیموتھیوس کو کرتا ہے وہ یہ ہے کہ تو ایمانداروں کے لیے محبت میں نمونہ بن۔ محبت ایک بہت ہی خوبصورت ایک الگ سے ٹاپک ہے جس پر بہت ہی خوبصورت واعظ کیا جا سکتا ہے، اور محبت کے متعلق خدا کا بندہ مقدس پالوس کرنتھس کی کلیسیا کے نام جب خط لکھتا ہے تو 13واں باب صرف اور صرف محبت کے لیے مختص کرتا ہے، اور محبت کی جو خوبیاں، محبت کے جو خصائص کرنتھس کی کلیسیا کے نام خط لکھتے ہوئے مقدس پالوس تحریر کرتا ہے، اس سے خوبصورت تحریر اور کسی کتاب میں آپ کو محبت کے متعلق مل نہیں سکتی۔ وہ کہتا ہے اگر میں فرشتہ بن جاؤں، اگر میں نبوت کرنے لگ جاؤں، اگر میں غیر زبانیں بولنے لگ جاؤں، حتیٰ کہ میں بہت ہی نیک اور پاکسار کیوں نہ بن جاؤں، لیکن محبت نہ رکھوں تو کچھ فائدہ نہیں، کچھ حاصل نہیں، پھر میں ٹھن ٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ اور اس پورے 13ویں باب میں اس کا خلاصہ وہ یوں رکھتا ہے کہ غرض ایمان، امید اور محبت تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ محبت کو وہ فضیلت دیتا ہے، اور محبت کے بارے میں ہم برملا ببانگ دوہل یہ کہتے ہیں کہ مسیحیت کی بنیاد محبت پر رکھی گئی ہے، اور خدا خود محبت ہے۔ آج جب ہم اپنی کلیسیاؤں پر نظر کرتے ہیں، آج جب ہم اپنی خاندانوں پر نظر کرتے ہیں، تو کیا ایسی محبت ہماری زندگیوں میں پائی جاتی ہے؟ ایسی محبت جس کا ذکر ہمیں کتاب مقدس میں ملتا ہے۔ کتاب مقدس میں محبت کے لیے یونانی زبان میں 4 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ پہلا لفظ جو محبت کے لیے استعمال کیا گیا ہے وہ ستورگے ہے، جس کا مطلب ہے خاندانی محبت، خاندان کے افراد سے محبت۔ اور پھر دوسرا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ ایروس ہے، یعنی مخالف جنس میں محبت، میاں بیوی کی محبت۔ اور تیسرا لفظ فلیا ہے، جس میں دوستوں کی باہمی محبت پائی جاتی ہے۔ اور چوتھا اور اہم لفظ جو یونانی میں محبت کے لیے استعمال کیا گیا ہے وہ آگاپے ہے، جو کہ خدا کی ہم انسانوں سے محبت ہے، اور وہ محبت بے غرض ہے، اس میں خدا کا کوئی فائدہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ کلام مقدس میں مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 3 باب کی 16ویں آیت جو ہم میں سے بیشتر افراد کو ازبر آتی ہے، وہ کیا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ ہم میں سے کون سے ایسے ماں باپ ہیں جس کا ایک ہی ایک بیٹا ہو اور وہ کسی دوسرے سے محبت کی خاطر اسے قربان کر دے؟ یقیناً ہم میں سے کوئی نہیں ہے، لیکن خدا نے ہم دنیا سے ایسی محبت رکھی، ہم دنیا والوں سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا قربان کر دیا۔ اس میں خدا کا کوئی فائدہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، خدا کی اس میں کوئی غرض نہیں ہے۔ اگاپے محبت ایسی محبت ہوتی ہے جس میں آپ کا اپنا کوئی فائدہ نہ ہو، اور ایسی محبت خدا نے ہم انسانوں سے کی ہے، اور پھر ایسی ہی محبت اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے منجی خداوند یسوع المسیح نے ہم سے کی ہے۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر صلیب پر اپنی جان دے دی، باوجود اس کے کہ وہ بے عیب تھا، باوجود اس کے کہ وہ بے گناہ تھا۔ وہ ہماری خاطر، ہمارے گناہوں کی خاطر لعنتیوں میں شمار ہوا، اور اس نے اس لعنتی موت کو گوارا ہماری محبت کی خاطر کیا۔ اور ایسی ہی محبت کا تقاضا وہ ہم سے بھی کرتا ہے، جیسی محبت خدا نے ہم دنیا والوں سے رکھی اور پھر اس کے اکلوتے بیٹے نے ہم سے رکھی، ایسی ہی محبت کا تقاضا وہ ہم انسانوں سے بھی کرتا ہے۔ اور اسی لیے خداوند یسوع المسیح انجیل مبارکہ میں اپنی زبان سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے سے ایسی محبت رکھو کہ اس محبت کو دیکھ کر لوگ یہ جانیں کہ تم میرے پیروکار ہو۔ مقدس مرکز کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کے 12ویں باب کی
30ویں اور 31ویں آیات میں درج ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ خدا سے ایسی محبت رکھنے کا حکم ہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ، ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں ہے۔ ہم پڑوسی سے محبت کرنا دور کی بات، اپنوں سے محبت نہیں کرتے۔ محبت ماند پڑ گئی ہے، محبت اٹھا لی گئی ہے۔ ماں بیٹی سے محبت نہیں کرتی، باپ بیٹے سے محبت نہیں کرتا، خونی رشتوں میں ہمیں محبت نظر نہیں آتی۔ پڑوسی سے، غیروں سے، دشمنوں سے ہم کیسے محبت کر سکتے ہیں جب ہم اپنوں سے محبت نہیں کرتے؟ اور خدا ہمیں ایسی محبت کا حکم دیتا ہے جو صرف اپنوں سے نہ کی جائے بلکہ غیروں سے بھی، حتیٰ کہ دشمنوں سے بھی کی جائے۔ خداوند یسوع المسیح نے یہی تو تعلیمات دی ہیں، یہی تو ہمیں سکھایا ہے کہ جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو، جو تم سے برا سلوک کرتے ہیں ان سے بھی اچھا سلوک کرو۔ ایسی محبت کا درس خدا ہمیں دیتا ہے، اور ایسی محبت کی تلقین، ایسی محبت کی نصیحت ہمیں مقدس پالوس یہاں پر مقدس تیموتھیوس کو کرتا ہوا۔ چوتھی نصیحت جو وہ مقدس تیموتھیوس کو کرتا ہے کہ تو ایمانداروں کے لیے ایمان میں نمونہ بن۔ ایمان ایسا تیرا مضبوط ہو، ایسا تیرا کامل ہو، اتنا پختہ ہو کہ دوسروں کے لیے تو نمونہ ہو۔ ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ ہم سے کم پڑھے لکھے تھے، بلکہ ان پڑھ تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن باوجود اس کے وہ ایمان میں اس قدر مضبوط تھے کہ کبھی بھی مسیح کا انکار نہیں کرتے تھے۔ آج جو ہم علم کے زیور سے آراستہ ہو چکے ہیں، ہم خود کلام مقدس کو پڑھ سکتے ہیں، آج جب کبھی بھی ہمیں اپنا فائدہ نظر آتا ہو، جب کبھی بھی شیطان یا یہ دنیا اپنا عیش و عشرت ہمارے سامنے رکھے، ہم مسیح کے منکر ہو جاتے ہیں، ہم مسیح کا انکار کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اگر مجھے اور آپ کو ایسی فیسلٹیز دی جائیں تو ہم مسیح کا انکار کرنے والے بن جاتے ہیں۔ آج ہمارے ایمان کی یہ حالت ہے، اور ایسا ایمان رکھ کر ہم کیوں بھلا کسی دوسرے کے لیے نمونہ ٹھہر سکتے ہیں، اور پھر کیوں بھلا ہم کلیسیائی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پانچویں اور آخری نصیحت جو مقدس پالوس مقدس تیموتھیوس کو کرتا ہے کہ تو ایمانداروں کے لیے پاکیزگی میں نمونہ بن۔ کیوں پاکیزگی میں نمونہ بن؟ کیونکہ جب ہم شریعت میں پڑھتے ہیں، پرانے عہد نامے میں پڑھتے ہیں، احبار کی کتاب اس کے 11ویں باب کی 45ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میں خداوند ہوں اور تم کو ملک مصر سے اس لیے نکال لایا ہوں کہ میں خدا ٹھہروں، اس لیے تم مقدس ہونا کیونکہ میں قدوس ہوں۔ ہم اس پاک خدا کو ماننے والے ہیں جو قدوس ہے، قدوسیت میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ پاک ہے اور چاہتا ہے ہم میں بھی پاکیزگی پائی جائے، وہ چاہتا ہے ہم بھی نیک چال چلن چلیں، وہ چاہتا ہے کہ وہ پاکیزگی دیکھ کر دوسرے ہمیں اپنا آئیڈیل مانیں۔ ایسی پاکیزگی وہ ہمارے دلوں کی چاہتا ہے۔ ہم اوپر سے تو پاکیزہ بن جاتے ہیں، دوسروں کو دکھانے کی خاطر تو نیک اور پاکسار بن جاتے ہیں، لیکن اندر ہمارے غلاظت ہے، اندر گناہ کی گندگی ہے، اندر ناپاکی ہے۔ تو پھر کیوں کر اس ناپاکی کے عوض ہم دوسروں کے لیے نمونہ ٹھہر سکتے ہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج خدا اس کلام کے وسیلے مجھے اور آپ کو یہ سکھانا اور بتانا چاہتا ہے کہ ہم ان 5 خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کر کے، ان 5 نصیحتوں پر عمل کر کے کلیسیائی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر
ہماری زندگیوں میں یہ 5 چیزیں نہیں پائی جاتی اگر ہم کلام کے مطابق نہیں، اگر ہمارا چال چلن خدا کے کلام کے مطابق نہیں، اور اگر ہم میں ویسی محبت نہیں پائی جاتی جیسی خدا چاہتا ہے، اور اگر ہمارا ایمان اور ہماری پاکیزگی خدا کے تقاضے کو پورا نہیں کرتی، تو پھر میرے عزیزو آج خدا ہم سے ان 5 چیزوں کا تقاضا کرتا ہے تاکہ ہم یہ 5 خوبیاں اپنے اندر پیدا کر کے کلیسیا کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ خدا مجھے اور آپ کو یہ فضل اور توفیق بخشے کہ ہم یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کر کے کلیسیائی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ آمین۔